अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे ही 23, 24 और 25 की तारीखें करीब आ रही हैं, हुकूमत को कहीं ना कहीं से खुशबू आ रही है कि पीटीआई जो है वो इन तारीख़ों के अंदर इस्लामाबाद पे चढ़ाई ज़रूर करेगी। और इन तारीख़ों के अंदर चढ़ाई करने का फ़ैसला बुनियादी तौर पे पिंकी पीरनी साहिबा का है, बुशरा बीबी साहिबा का है, जिनको उर्फ़ आम के अंदर पिंकी पीरनी भी कहा जाता है, अल मारूफ पिंकी पीरनी। और जो है अल्लाह आपका भला करे, मोहतरमा जो हैं उन्होंने पाक पतन का नाम रोशन करने के अंदर अहम किरदार अदा किया। हालांकि पाक पतन से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो लाहौर में रहने वाली थीं। लाहौर से सिंबॉलिकली ब्याह के वो पाक पतन के नवाही गांव पीर गनी गई थीं। पीर गनी का पाक पतन से फ़ासला उतना ही है जितना लाहौर का मुरीद के से। तो मुरीद के जो है ना वो मुरीद के यार मेरा मतलब है शहर ही है एक चंगा भला, तो इतना फासला, बल्कि इससे भी थोड़ा सा कामों की समझ लिया। कामों एमनाबाद ज़्यादा दूर पड़ जाता है, लेकिन कामों की समझ लें, इतना फासला है जितना लाहौर से कामों की का फासला है। और ये दरिया की तरफ है, दरिया सतलुज की तरफ है। तो मतलब कि दरिया सतलुज का पार्ट क्योंकि बहुत चौड़ा था, तो फिर जब वो दरिया इंडिया ने बंद कर दिया तो उसकी ज़मीनें जो थीं वो स्पेयर होती गईं। तो उन ज़मीनों पे कब्ज़े करके ये जो जितने भी यहाँ के रहने वाले वटू ट्राइब हैं, मानिक का, रत्ते का, पीले का, ये सारे जो है ना ये पीछे इनके जो आजकल के भारत में जो गांव थे, ये उन गांव के हवाले से ये मारूफ थे। तो ये वहाँ से हिजरत करके आए और इन्होंने यहाँ पे दरिया की इस छोड़ी हुई ज़मीन के ऊपर कब्ज़े किए। तो यूँ वो बड़े बड़े जागीरदार बन गए। मेरा मतलब है कि कोई इतने अमाल अच्छे नहीं थे जिसकी बुनियाद के ऊपर ये लाले का, ठीक है ना। तो ये माने का फैमिली जो थी वो उस तरह से थी। तो पाक पतन का नाम रोशन किया खातून ने। बात मैंने शुरू की थी कि कहीं और से और निकल पाक पतन की तरफ गई। तो खैर वो जनाब इस वक्त जो इस बात की खुशबू पहुंची है कि जनाब पीटीआई जो है वो हाँ, उन मोहतरमा ने जो कि जिन्हें फिर रूहानियाती जो था वो हासिल हुआ, कश्फ हासिल हुआ। और उनका ख्याल था कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म तभी बनेंगे अगर उनकी फ़ैमिली में उनकी शादी हो जाए। फिर उन्होंने देखा इधर उधर कोई बहन नहीं मान रही, तो उन्होंने कहा कूड़ा कुट मैं ही कर लेनी है। तो वो उन्होंने शादी कर ली और फिर उनकी शादी के नतीजे के अंदर जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन गए। बज़ाहिर तो हम यही कहेंगे ना जो हमें बताया गया। तो फिर जनाब इसके बाद जो है अब उन्होंने ये मुहूर्त निकाली है और इन्होंने ये मतलब कि मैं ये नहीं कहूँगा लोटा घुमाया है और लोटे में जो फिर पर्ची निकाली है या लोटे में से फिर जो है वो पत्थर निकाले हैं। लोटा घुमाया, एक वो जादू, मतलब सहमी जादू जिसको टूना कहते हैं, ये लोटा घुमाना जो है ये इसको कहते हैं। तो मतलब कि इन देहातों के अंदर ज़ईफ़ुल इत्कादी है, तो वहाँ पे इस तरह की ख़वातीन काफ़ी तादाद में, हर गांव में एक आध खातून तो होती है लोटा घुमाने के अंदर माहिर होती है। तो वो उन्होंने लोटा घुमाया और कहा कि जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के लिए 3 जिन जो हैं वो बड़े साद हैं, 23, 24 और 25 के। और अगर वो पता नहीं 22, 23, 24 ने, हाँ भले आई दिन है, तो आज 21 तो आ गया। तो अगर वो इन दिनों के अंदर इस्लामाबाद चढ़ाई करेंगे तो फिर उसके नतीजे के अंदर जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी का वज़ीर आज़म का हलफ हो जाएगा। कम से कम कल की उनकी ट्वीट्स और फैसल जावेद ख़ान की उनकी सपोर्टाना ट्वीट जो है वो तो हमें यही बता रही है कि ख़ान साहब अन करीब प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग जो है वो वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाने लगे हैं। यार मेरा मतलब है कि अपने फॉलोअर्स को के लिए वो पाइपर की तरह अच्छी सारी बांसुरी बजाते रहना है, नीरू की तरह बांसुरी बजाते रहना, ताकि वो उस बांसुरी के साथ जो है वो झूमते रहें। तो ये बड़ा अच्छा है। और फैसल जावेद ख़ान तो आपको पता है इस काम का बड़ा माहिर है। तो खैर वो बजाई गई है। लेकिन अब जनाब इस खदशे के पेश नज़र हकीम सनाउल्लाह लैलपुरी ने जो है हकीम सनाउल्लाह लैलपुरी ने 20,000 के करीब रेंजर और एफसी के अहलकार तलब कर लिए हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि हकीम साहब अगर आप भी वो वाला डंडा जो बकौल मौलाना फजलुर रहमान के आपने तेल के अंदर डबो के रखा हुआ है, अगर वो पकड़ के भी मूंछों को ताव देते हुए बाहर निकल आते तो यूथियों ने वहीं पर रोना शुरू कर देना था। है
اور عام سڑک پہ کھڑے ہو کے آنسو بہانے شروع کر دینے تھے کہ یہ ہمارے اوپر آنسو گیس پھیلی پڑی ہے. اور وہ مطلب وہ کیا ہے, وہ کوئی خاتون ہے, وہ بہت بڑی اینکر ہے. پچھلے دنوں ایف آئی اے میں اس کے خلاف فراڈ اور 2 نمبری کی ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی کہ اس نے ایک بینک اور اس کے آفیشل کے خلاف سوشل میڈیا پہ مہم چلائی تھی, اور وہ منگل والا بھی اس کے ساتھ کو اکیوزڈ تھا. اگر آپ کو پتہ ہو, وہ پیسے جنہوں نے دے کے مہم چلوائی تھی وہ بھی پھڑے گئے تھے. تو وہ خاتون جو ہے نا, وہ بازار پہ کھڑی ہو کے بڑی رو رہی ہے, آنسو بہا رہی ہیں, اور پیچھے آئس کریم والا بھی آئس کریم بیچن ڈے ہے, آئس کریم ٹھنڈی ٹھار ہے. مطلب کہ اگر آنسو گیس ہے تو اس کو کیا, لوگ اپنے اپنے گزر رہے ہیں, لیکن وہ جناب سامنے موبائل رکھ کے تو بتا رہی ہیں کہ بہت آنسو گیس پہ ہے کیا انسان. بہت یار اتنے بڑے ڈرامے ہیں. اور وہ آج کل وہ خاتون نظر نہیں آ رہی, حالانکہ مہنگائی ہو گئی ہے, اور اب اس خاتون کو پیش کرنا چاہیے کہ وہ اب بتائے کہ مہنگائی ہو گئی ہے. وہ اس کے ساتھ ایک کھڑکنا یا باندر کی شکل والا, وہ ایسے کر کے جو مائک پھڑ کے کھڑا ہوتا ہے نا, ایسے کر کے مائک پڑھ کے کھڑا ہوتا ہے, وہ باندر. اور وہ خاتون جو ہیں, میں انہیں باندری احتیاطاً نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ کافی سینئر خاتون لگتی ہیں, تو وہ خاتون اداکارہ جو ہیں وہ کبھی اپنی ماں کو لے کے, کبھی بہن کو لے کے کسی نہ کسی سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹرولنگ کے لیے مواد فراہم کیا کرتی ہیں. آج کل ویسے اس طرح کے مواد کی پیداواریت جو ہے, پروڈکٹیوٹی اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. ہر تیسرا ولاگ جو ہے وہ آپ کو ایسا سجیسٹ ہو رہا ہے جس کے اندر پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا اور جھوٹ جو ہے وہ پروپیگیٹ کیا گیا ہوتا ہے. ہر دوسرا اور تیسرا جو ولاگ ہے وہ ایسا آپ کو یوٹیوب ہی نکال کے دکھاتی ہے کہ اے دیکھو. تو ظاہر ہے کہ اس کے یوٹیوب کو پیسے ملتے ہیں, اور یوٹیوب جو ہے اور یوٹیوب واوا سے چارج کرتی ہے. ہم اگر وہ پیسے لگانے جو کہ ہوتے تو ہمارے بھی آپ کو بہت سارے لوگوں کو سجیسٹ کیے جاتے, لیکن چونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اربوں روپیہ لگاتے ہیں روزانہ کا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو چمونا جات ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور یوں ان کے ٹویٹر کے اوپر آپ کو ٹویٹ بھی آگے کر کے دکھائے جاتے ہیں کہ اے دیکھو, ٹویٹر خود کہتا ہے اور یوٹیوب بھی کہتی ہے نہیں اے دیکھو. ہاں ٹھیک ہے. تو حالانکہ لاگرتھم کے مطابق ہم تو اس طرح کا کوئی کنٹینٹ نہیں دیکھ رہے ہوتے نا, ماں سوائے حقیقت ٹی وی کے اور 1-2 اور ہیں ان کے, ٹھیک ہے, جن کو ہم اپنی فرض کفایہ سمجھ کے دیکھتے ہیں, لیکن وہ پھر ہمیں سجیسٹ کری جا رہا ہوتا. تو کیوں کری جا رہا ہوتا؟ کیونکہ اس کو پیسے لبے ہوتے ہیں. یہ پیسے دیتے ہیں یوٹیوب کو کہ جناب رضوان رضی کو یہ والا ولاگ تم نے دکھا کے آنا ہے, تو وہ پھر یوٹیوب آ کے نا تو ایسے کر کے ولاگ آپ کو سجیسٹ کرتا ہے کہ اے دیکھو. وہ ہم دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے یہ الگ بات ہے. تو خیر وہ حکیم ثناء اللہ لیل پوری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ 20,000 پولیس والے طلب کر لیے ہیں, اور اسلام آباد پولیس کے جو لوگ ہیں ان کی چھٹیاں بھی کینسل کر دی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ پین آؤ, ٹھیک ہے, آنا ضرور جو ہوں جب بندے دے پتر ہونا تو تسی اسلام آباد آنا ضرور ہے. اور انہوں نے یہ بندے کے پتر والی جو شرط لگا دی ہے, اس کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نہ آئیں, لیکن یہ ہے کہ جو ہوا ان کے اندر بھری گئی ہے چکوال کے اندر, اور انہیں کہا گیا ہے کہ چڑھ جا بیٹا سوری نام بھلی کرے گا. لیکن ویسے حیرت کی بات ہے, مطلب کہ وہ سارا کیریئر داغدار کر دیا اس بندے نے پبلکلی بول کے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو اس کا بھی مزہ آ رہا ہو. ہاں بہاولپوری صاحب جو ہیں ان کو اس کا بھی مزہ آ رہا ہو. ویسے اتنی وائلیشن آف دا رولز جو ہے وہ ادارے میں کبھی برداشت نہیں ہوئی. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ یہ اتنی وائلیشن آف دا رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ برداشت کی جا رہی ہے. یہ ہمارے دوست ممتاز بھٹی صاحب بھی اس کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہیں. تو وہاں پہ جی یوتھیوں کے استقبال کے لیے پورے انتظامات ہو چکے ہیں. ہو سکتا ہے, ہماری اطلاع ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو مطلب کہ امداد آ جائے, غیبی امداد آ جائے, جس طرح پچھلی دفعہ آئی تھی, اور جس طرح پھر حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھ کے انہیں کہا گیا تھا کہ آپ سہولت پرووائڈ کریں, آپ کو کہا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی. اور وہ دوسرے وکیل کو کہا تھا, وہ ظہیر الدین بابر امان تھا شاید, وہ تو ٹھہر نا, میں لکھوا رہا ہوں, آپ چپ کریں. ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی امداد آ جائے,
اور کوئی جو ہے وہ کچی پینسل سے چیف جسٹس کو لکھ کے بھجوا دے کہ جناب یہ جو آ رہے ہیں حقیقی آزادی کے لوگ، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ حکومت ان کے استقبال کا اہتمام کرے اور ان کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے، بلکہ بلڈنگز کو آگ لگانے کے لیے ان کو تیل والی بوتلیں فراہم کرے، کیونکہ تیل کی جب بوتلوں سے آگ لگنے سے جو دھواں اٹھتا ہے اس سے جناب لوگوں کو آسانی رہتی ہے جو ہے وہ اپنا آنسو گیس کا مقابلہ کرنے میں۔ ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کے ملک کی اعلیٰ آئینی عدالت جو ہے وہ اس طرح کا کوئی ایک ایگریمنٹ اپنا کیا کہتے ہیں جی اس کو، ایک مجموعی طور پہ ایک آرڈر جاری کرنے کے اوپر غور کر رہی ہو، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ماضی تو یہی بتاتا ہے بھائی جان۔ اور رویے جو ہوتے ہیں وہ ماضی کی جو شہرت ہوتی ہے یا ماضی کا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھ کے متعین کیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو ٹاکرا ہونے لگا ہے، یہ جو میچ پڑنے لگا ہے، یہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، حکومت اس کو اس طرح بھلا جاتی ہے یا اس سے اس طرح احتیاط کر لیتی ہے جس طرح انہوں نے احتیاط کی ہے کہ ان کی اسحاق ڈار کی اپلیکیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کا وہ بینچ نہ سنے جس کی شہرت ان کے خلاف بیانات دینے میں، آبزرویشن نہیں کہہ رہا، بیانات دینے، وہ آبزرویشن کہاں ہوتی ہیں جی، وہ تو سیاسی بیان ہوتے ہیں، آبزرویشن تو لیگل پوائنٹ کے اوپر ہوتی ہے نا، تو بیانات دینے اور اس قوم کے اجتماعی ضمیر کو کھوسے کی طرح گالیاں بھونکنے کے اوپر مرتکز ہو۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کھوسے نے اس قوم کے اجتماعی شعور کو اپنی ججمنٹ کے اندر گالیاں بک رکھی ہیں۔ یہ لوگ اگر فارغ ہوں اور کوئی اچھا جج آئے تو میں ذاتی طور پہ اپلیکیشن لے کے جاؤں گا کہ اس کی ججمنٹ میں سے یہ جو اس نے پوری قوم کو گالیاں بکی ہیں کھوسے نے، یہ ایکسپنج کیے جائیں۔ سر یہ ہمارے اجتماعی ضمیر کو گالیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اچھا جج آیا جس سے مجھے انصاف کی توقع ہوئی تو میں ضرور جاؤں گا سپریم کورٹ اپنی درخواست لے کے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔